بہنوں اور بھائیوں، جہاں بیٹیاں کوئی ملازمت کرتی ہیں ان کو تو ویسے ہی جب رشتہ دیکھنے جائیں تو 5 نمبر ایڈیشنل دے دیا کریں کہ وہ آ کے آپ کا گھر اچھے طریقے سے سنبھالے گی، وہ آپ کا بہتر خیال رکھے گی، نہ تسی کہ انجدی لے کے آنی جنہوں بالکل ہی کھ نہ پتا ہوئے تے کوئی تسی گل کرو تے تواڈے تالو دے وچ ڈنڈا مارے تواڈی طبیعت ٹھیک کر دے۔ پڑھیاں لکھیاں نوہاں لے کے آؤ، پڑھیاں لکھیاں بچیاں لے کے آؤ، تواڈی نسل سنوار دین گیاں، تواڈا جڑا نا اگے والا جڑا وبالوالدین احسان والا معاملہ ہو جائے گا، انہوں پڑھے لکھیاں پتہ ہوئے گا اپنے ماں پیو دا کنج خیال رکھنا، نہ صرف اپنی نسل سنوار دین گیاں، تواڈی نسل سنوار دین گیاں، تواڈا گھر سنوار دین گیاں۔ اسی طرح ہی اپنیاں بچیاں نو بھی اسے محبت نال پڑھاؤ۔ بچی پیدا ہو جائے تے منہ تے 12 نہ وجایا کرو، بلکہ 1 2 3 نہ وجایا کرو، خوش ہویا کرو، اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا، اللہ تعالیٰ نے رحمت دیتی، تواڈی بخشش دا سبب بن جائے گی۔ تو انہوں دی اچھی تربیت کرو، انہوں نے اچھا پڑھاؤ، تے اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں سینڈ دیم، ان کو جانے دیں باہر، ان کو ایک کانفیڈنس دیں کہ کوئی اگر ان کے ساتھ الٹی سیدھی بات کرے گا تو دے شوڈ ہیو دا کریج اینڈ گٹس کہ اس کا ہاتھ اسی وقت ان کے آنچل کی طرف آنے والے ہاتھ کو نہ صرف وہ پکڑ سکیں بلکہ اس کو مروڑ سکیں۔ میں بار بار اپنے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، ہماری ایک لیڈی کانسٹیبل تھی تو وہ رات کو ڈیوٹی کر کے جا رہی تھی، میں بہت اس کا ایڈمائرر ہوں، ڈیوٹی کر کے جا رہی تھی، موٹر سائیکل کے اوپر، خود بائک چلاتی تھی، ڈیوٹی کر کے جا رہی تھی، پسٹل اس کے پاس تھا تو اس کے لڑکا نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اس نے 2 3 دفعہ منع کیا، وہ نہیں باز آئے تو اس نے پسٹل نکالا تو اس نے 2 3 پھر ہوائی فائر کیا اور اس نے کہا کہ رک جاؤ، تہاڈی ایسی دی تیسی، تو دوڑ کے کوئی نیڑے نہیں لگیا۔ تو بیٹیوں کو پھر ایسا ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہو کہ ان کی عزت کی طرف کو ہاتھ اٹھے گا، ان کی طرف کو میلی آنکھ کسی کی جرت نہ ہو۔ ہماری ایک سینئر تھی جب ہم ایس ایم سی کر رہے تھے، سید زادی، میں ان کی بڑی جو ہے نا رسپیکٹ اور آنر کرتا ہوں، اللہ ان کے مرتبے بلند کرے، اللہ ان کو اور عزت دے۔ تو ویسے ہی ایک دفعہ ان سے میں نے بات کی تو میں نے کہا میم آپ سے لوگ اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیاقت دیکھیں، فار اے لیڈی اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ تو یس، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو دے شوڈ بی فیئرڈ rather than to be taken for granted کہ کوئی جو مرضی سمجھے کہ میں اس کو جیسے مرضی مروڑ لوں گا اور یہ بالکل بات نہیں کرے گی اور کسی کو بتائے گی نہیں اور برداشت کرے۔ نو، دے شوڈ بی فیئرڈ، اور ہمیں ان کو اتنا ٹرسٹ دینا چاہیے، ہماری جو اسپاؤس ہیں ان کو اتنا ٹرسٹ دینا چاہیے کہ دے شوڈ گو آؤٹ، وہ اپنی جاب کرے اور جیسے وہ کمفرٹیبل طریقے سے جاب کرنا چاہتی ہیں جب تک کرنا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ایک بچی گریڈ 17 میں کام کر رہی ہے، گریڈ 16 میں یا 14 میں کام کر رہی ہے، اور آپ گھر آ کے اس کو شادی کر لی تو اس کو گھر بٹھا دیں، اس کو خرچہ بھی کوئی نہ دیں، اس کو سسکتے رہنے دیں، اس کو کپڑے بھی نہ دیں، وہ بچوں کے لیے بھی خرچہ نہ کر سکے، اور وہ آپ کی طرف دیکھتی رہے کہ جناب آپ سبزی کے لیے پیسے دیں گے تو وہ منگوا کے کھانا پکائے گی۔ تو یار خدا کا خوف کریں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ تو آپ کا بوجھ بٹا رہی ہے، وہ تو آپ کا ساتھ دے رہی ہے، وہ آپ کا فائنینشیل برڈن کم کر رہی ہے، وہ تو 1 1 روپیہ جوڑ کے آپ کے بچوں کے لیے بنا رہی ہے۔ تو اس کو شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایڈیشنل وسیلہ دے دی ہے، نہ کہ اس میں سے نقص نکالیں کہ یہ جاب کرتی ہے تو لوگ بات کریں گے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ جنہوں نے بات کرنی ہے وہ بات کرنے سے کبھی بھی نہیں رہتے۔ لوگوں نے نبیوں ولیوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے لوگوں کو چھوڑیں، اللہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور اپنی اقدار اور ویلیوز کو دیکھیں، ان پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہنوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔